الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه، الواحد الحي كذا المليك، والملك المالك لا شريك. الله رب. الحمد لأهله والصلاة لأهلها، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومما رزقناهم ينفقون. چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور ایک دو باتیں میں نے آپ کے سامنے زکوٰۃ کے بارے میں پہلے ہی بیان کی ہیں، تو آج اس زکوٰۃ کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ زکوٰۃ ایک اہم عبادت ہے اور زکوٰۃ کے کچھ آداب ہیں، ان آداب کا پورا خیال رکھا جائے۔ ایک ادب تو یہ ہے کہ جب آدمی زکوٰۃ ادا کرے تو اس وقت یہ بات سوچے کہ یہ مال جو میرے پاس ہے یہ میرا اپنا مال ہے یا اللہ سائیں کا دیا ہوا مال ہے؟ کیا یہ جو فقیر میرے پاس آیا ہے مال میں اس کو دینے کا ارادہ رکھتا ہوں، تو کیا اللہ سائیں اس فقیر کو مال دینے کے اوپر قادر نہیں تھا؟ حالانکہ یقینی یہ بات ہے کہ جو اللہ مجھے مال دینے پر قادر ہے وہ اللہ اس فقیر کو مال دینے کے اوپر بھی قادر ہے۔ جو اللہ مجھے جس رب نے آباد کیا ہے وہ اس فقیر کو بھی آباد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ یہ تو اس کی مرضی ہے۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا میرے بندو، مجھے اگر مال دینا بھی آتا ہے تو مجھے مال لینا بھی آتا ہے، اگر مجھے آباد کرنا آتا ہے تو مجھے برباد کرنا بھی آتا ہے۔ کیا تم نے اپنے آنکھوں کے سامنے ایسے دولت مند آدمی نہیں دیکھے کہ وہ غریب ہو گئے ہیں؟ کیا تم ایسے غریب اپنے آنکھوں کے سامنے نہیں دیکھے جو امیر بن گئے ہیں؟ تو امیر بنانا، غریب بنانا یہ اللہ کا کام ہے۔ تو زکوٰۃ دیتے وقت بندہ یہ بات غور سے سوچے کہ یہ مال اللہ کا ہے اور اللہ نے ہی مجھے حکم دیا ہے اس مال کے ادا کرنے کا، تو اب میں اس کی مال کو اس کے حکم پر ادا کروں۔ اس میں بہت بڑی حکمتیں ہوں گی جس نے مجھے کہا ہے، حکم دیا ہے۔ ایک حکمت مثلاً زکوٰۃ ادا کرنے میں یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کی ایک علامت اور نشانی ہوتی ہے، کیونکہ جب ہم نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہم نے گویا کہ ایک وعدہ کیا ہے کہ اللہ ہم آپ کے ہر حکم کو مانیں گے، اور اس وعدے میں ایک حکم جو ہے وہ زکوٰۃ کا ہے اللہ سائیں کا، تو زکوٰۃ ادا کرے گا منا اس وعدے کو بندہ پورا کر رہا ہے۔ اس وعدے کو پورا کرنا جو اللہ کے ساتھ کیا ہے یہ ایک ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 2، زکوٰۃ ادا کرنے سے ایک بہت خراب خطرناک بیماری ہے بخل کی، اس کا علاج ہے۔ بعض دفعہ ایسے آدمی
جو ان کے پاس مال ہوتا بھی ہے، پیسہ ہوتا بھی ہے، لیکن پھر بھی چیختے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں غریب ہوں، میں کیسے زکوٰۃ ادا کروں؟ طبرانی شریف ایک حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک حدیث ہے، نبی صاحب نے فرمایا ایُّ داء ادوا من البخل، فرمایا بخل سے بڑھ کر کوئی بیماری بھی ہو سکتی ہے کیا؟ تو منا بخیل بننا یہ بہت بڑی خطرناک بیماری ہے، تو اس بیماری کا علاج بھی زکوٰۃ ادا کرنے سے کیا گیا ہے۔ والسلام۔